السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لنڈا بازار سے میں نے ایک بھاری لیدر جیکٹ خریدی۔ گھر آ کر جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملا جس پر میرا ہی نام، پتہ اور آج کی تاریخ لکھی تھی۔ میں خوف زدہ ہو کر واپس اسی ٹھیلے والے کے پاس گیا تو اس نے مجھے دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا، تم زندہ کیسے ہو؟ کیونکہ جس شخص کے جسم سے اس نے یہ جیکٹ اتاری تھی، وہ دسمبر کی وہ رات میری زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات ثابت ہونے والی تھی۔ حالانکہ جب سورج ڈھلا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ میری ویران زندگی میں کوئی ایسا طوفان آنے والا ہے جو میری عقل اور حواس کو معاف کر کے رکھ دے گا۔ شہر کی سڑکیں دھند کے ایک ایسے سمندر میں ڈوبی ہوئی تھی، ایک ایسے سمندر میں غرق تھیں جس کا کوئی کنارہ نہیں تھا، اور اس دھند میں اسٹریٹ لائٹس کی زردی مائل روشنی یوں لگ رہی تھی جیسے کسی بیمار کی آنکھیں ویرانی سے جھانک رہی ہوں۔ میں اپنی پرانی اور کھٹارا موٹر سائیکل پر گھر کی جانب رواں دواں تھا، اور سرد ہوا کے تیز جھکڑ میرے جسم کو چیرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے اپنا اونی مفلر اچھی طرح اپنے چہرے اور ناک کے گرد لپیٹا ہوا تھا تاکہ اس یخ بستہ ہوا سے بچ سکوں، مگر سردی تھی کہ ہڈیوں کے گودے تک اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ آج 9 دسمبر کی تاریخ تھی، جو کیلنڈر میں تو شاید ایک عام دن ہو، مگر میرے لیے یہ دن ایک خاص اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ آج میری سالگرہ تھی۔ پچھلے 7 سالوں سے یہ دن میرے لیے خوشی کا نہیں بلکہ سوگ اور گہری تنہائی کا دن بن کر رہ گیا تھا۔ جب سے ماں جی اس دنیا سے رخصت ہوئی تھی، میں اس بڑے سے گھر میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ رشتہ داروں کا تو ذکر ہی کیا، خود میرا اپنا خون یعنی باپ اور میرا جڑواں بھائی مجھے بچپن میں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے، اور اب تو ان کی شکلیں بھی میری یادداشت سے، میرے حافظے سے دھندلا چکی تھی۔ مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے۔ میں ایک پرائیویٹ فرم میں کلرک تھا، اور دن بھر فائلوں میں سر کھپانے کے بعد جب گھر لوٹتا تو صرف دیواریں میرا استقبال کرتی۔ آج سردی کی شدت غیر معمولی تھی، اور میری پرانی جیکٹ اب اس قابل نہیں رہی تھی کہ ہوا کو روک سکے۔ میرے دانت کٹ کٹا رہے تھے، جسم کانپ رہا تھا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ گھر جانے سے پہلے لنڈا بازار کا چکر لگا لوں، شاید وہاں کوئی سستی اور ڈھنگ کی چیز مل جائے۔ میری جیب زیادہ مہنگی خریداری کی اجازت نہیں دیتی تھی، اور لنڈا بازار ہی ہم جیسے تنہا اور سفید پوش لوگوں کا واحد سہارا ہوتا ہے۔ بازار پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور ہجوم میں شامل ہو گیا۔ وہاں کا ماحول ہمیشہ کی طرح شور و غل سے بھرپور تھا۔ ٹھیلے والوں کی آوازیں، گاہکوں کی بحث، اور پرانے کپڑوں کی وہ مخصوص بو جو لنڈا بازار کی پہچان ہے، ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں مختلف دکانوں اور ٹھیلوں پر رکتا، چیزیں الٹ پلٹ کر دیکھتا، اور پھر آگے بڑھ جاتا۔
کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یا تو چیزیں بہت زیادہ فرسودہ اور پھٹی پرانی تھیں، یا پھر ان کی قیمت میری جیب پر بھاری تھی۔ گھومتے گھومتے میں بازار کے آخری سرے پر پہنچ گیا، جہاں روشنی کم تھی اور لوگوں کا رش بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہاں ایک ٹھیلے والا اکیلا کھڑا تھا، جو شاید اپنا سامان سمیٹنے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس کے قریب سے گزرنے ہی والا تھا کہ میری نظر اس کے ٹھیلے پر پڑی۔ ایک سیاہ رنگ کی لیدر جیکٹ پر جم گئی۔ وہ جیکٹ وہاں موجود باقی تمام کپڑوں سے بالکل الگ تھلگ اور نمایاں تھی۔ اس کا کالا چمکدار چمڑا اس مدھم روشنی میں بھی چمک رہا تھا۔ میں نے بے اختیار رک کر اسے اٹھا لیا۔ ہاتھ لگاتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی عام جیکٹ نہیں ہے۔ اس کا وزن، اس کی ملائمت اور اس کی سلائی بتا رہی تھی کہ یہ کسی مہنگے برانڈ کی چیز ہے، اور بالکل نئی لگ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اتنی شاندار چیز لنڈا بازار میں کیسے آ گئی، اور وہ بھی اتنے ویران کونے میں۔ میں نے ٹھیلے والے کی طرف دیکھا، جو ایک ادھیڑ عمر کا کمزور سا آدمی تھا۔ اس نے بڑی بڑی میلی سی چادر اڑ رکھی تھی، اور اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، عجیب سا ڈر تھا، خوف تھا۔ وہ مسلسل ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی سے ڈر رہا ہو یا پولیس کے چھاپے کا خوف ہو۔ میں نے اپنی آواز کو مفلر کے پیچھے سے نکالتے ہوئے پوچھا، بھائی، یہ جیکٹ کتنے کی ہے؟ میری آواز سن کر وہ چونکا، اور اس نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ چونکہ میرا چہرہ مفلر اور ٹوپی میں چھپا ہوا تھا، اس لیے وہ صرف میری آنکھیں دیکھ سکا۔ اس نے جلدی سے کہا، صاحب جی، جو مرضی دے دو اور لے جاؤ، بس مجھے جلدی فارغ کرو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس کا لہجہ کاروباری نہیں تھا، بلکہ اضطرابی تھا، جیسے وہ اس جیکٹ سے جان چھڑانا چاہتا ہو، یا جیسے یہ جیکٹ اس کے لیے منحوس ہو۔ مجھے اس کا رویہ عجیب لگا، مگر سردی اتنی تھی کہ میں نے زیادہ سوال جواب کرنا مناسب نہ سمجھا، اور اسے غنیمت جانا کہ اتنی اچھی چیز کوڑیوں کے بھاؤ مل رہی ہے۔ میں نے جیب سے چند 100 کے نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھے، جو اس جیکٹ کی اصل قیمت کا شاید 10واں حصہ بھی نہیں تھے۔ اس نے بغیر گنے نوٹ جیب میں ٹھونسے اور جیکٹ میرے حوالے کر دی۔ میں نے وہیں کھڑے کھڑے اپنی پرانی جیکٹ اتاری اور وہ نئی لیدر جیکٹ پہن لی۔ جیکٹ پہنتے ہی مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا، ایک ایسی گرمائش جو جسم کو ہی نہیں بلکہ روح کو بھی سکون دے رہی تھی۔ یہ جیکٹ میرے جسم پر اتنی فٹ آئی تھی جیسے یہ خاص میرے لیے ہی سلائی کی گئی ہو، میرے لیے ہی اسے بنایا گیا ہو۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا، سکون کا سانس لیا، اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ہوا کے تھپیڑے اب مجھے محسوس نہیں ہو رہے تھے۔ جیکٹ نے سردی کا نام و نشان مٹا دیا، لیکن نہ جانے کیوں میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی سر اٹھا رہی تھی، جیسے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ گھر پہنچ کر میں نے موٹر سائیکل پورچ میں کھڑی کی اور تالا کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر کا سناٹا ہمیشہ کی طرح میرے اعصاب پر سوار ہو گیا۔ میں نے لائٹس جلائیں اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ میں نے ہیٹر آن کیا اور آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں اس جیکٹ میں بہت الگ لگ رہا تھا۔
ایک لمحے کے لیے مجھے لگا جیسے آئینے میں نظر آنے والا شخص میں نہیں بلکہ کوئی اور ہے، کوئی ایسا جو مجھ سے زیادہ با اعتماد اور خوشحال ہے۔ میں اپنی اس سوچ پر ہنس دیا اور جیکٹ اتارنے لگا۔ زپ کھولتے ہوئے میرا ہاتھ جیکٹ کی اندرونی جیب سے ٹکرایا۔ مجھے وہاں ایک کاغذ کی سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے سوچا شاید کسی پرانے مالک کی کوئی رسید یا کاغذ رہ گیا ہوگا۔ میں نے جب جیب میں ہاتھ ڈال کر وہ کاغذ باہر نکالا، وہ ایک سفید رنگ کی صاف ستھری پرچی تھی جو تار تہوں میں مڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاپرواہی سے اسے کھولا، مگر جیسے ہی میری نظر اس پر لکھی تحریر پر پڑی، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرے ہاتھوں میں زلزلے جیسی کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میرا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ مجھے لگا پسلیاں ٹوٹ جائیں گے۔ اس پرچی پر نیلے رنگ کی سیاہی سے بہت ہی نفیس لکھائی میں میرا اپنا نام، میرے گھر کا مکمل پتہ اور آج کی تاریخ لکھی ہوئی تھی۔ عادل، مکان نمبر 45، سٹریٹ 2، گلشن کالونی، 9 دسمبر۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ یہ کیا تھا سب؟ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے وہ جیکٹ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ایک انجان ٹھیلے والے سے خریدی تھی۔ اس جیکٹ کی جیب میں میرا نام اور پتہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور وہ بھی آج کی تاریخ کے ساتھ؟ یا یہ کوئی مذاق تھا؟ لیکن میرے دوستوں میں سے تو کسی کو پتہ بھی نہیں کہ میں آج کس حال میں ہوں، اور کسی کو میرے نئے پتے کی کوئی خبر نہیں۔ اور پھر یہ جیکٹ تو پرانی ہونی چاہیے تھی۔ یہ پرچی اتنی نئی اور صاف ستھری کیوں تھی؟ میرے ذہن میں ہزاروں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے حواس کھو رہا ہوں؟ کیا میں نے یہ جیکٹ پہلے خریدی تھی اور بھول گیا؟ نہیں، یہ ناممکن تھا۔ میں نے دوبارہ پرچی کو دیکھا۔ لکھائی بہت جانی پہچانی تھی، اتنی جانی پہچانی کہ مجھے خوف آنے لگا۔ میں لرزنے لگا۔ یہ بالکل میری اپنی لکھائی جیسی لگ رہی تھی، مگر میں قسم کھا سکتا تھا کہ میں نے یہ نہیں لکھا۔ کمرے کی خاموشی اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ اس جیکٹ کے ساتھ کوئی راز بھی میرے گھر آ گیا ہے۔ میرا دم گھٹنے لگا۔ خوف نے میرے اعصاب کو جکڑ لیا تھا۔ ایک انجانا خوف، موت کا خوف، یا شاید کچھ اس سے بھی بدتر۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں ابھی اور اسی وقت واپس جاؤں گا اور اس ٹھیلے والے کا گریبان پکڑوں گا۔ وہ ضرور کچھ جانتا ہے۔ یہ جیکٹ اس کے پاس کہاں سے آئی؟ اور یہ پرچی اس میں کس نے رکھی؟ کہیں یہ چوری کا مال تو نہیں جس میں مالک نے اپنا نام لکھا ہو؟ لیکن میرا نام کیوں؟ یہ سوال مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ میں نے جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی، مگر پھر خیال آیا کہ ثبوت کے طور پر اسے ساتھ لے جانا چاہیے، لیکن اسے دوبارہ پہننے کی مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں نے اسے ہاتھ میں پکڑا اور مفلر دوبارہ گلے میں ڈال کر دیوانہ وار گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ رات مزید گہری ہو چکی تھی اور بازار بند ہونے کے قریب تھا۔ میں نے موٹر سائیکل کو ہوا بنا دیا۔ میرا دماغ سن تھا۔ بس ایک ہی سوال ہتھوڑے کی طرح میرے ذہن پر برس رہا تھا کہ میرا نام اس پرچی پر کیسے آیا۔ جب میں بازار میں پہنچا تو وہاں سناٹا چھا چکا تھا۔ زیادہ تر دکانیں بند تھیں اور صفائی کرنے والے کوڑا اٹھا رہے تھے۔ میں بھاگتا ہوا اس کونے کی طرف گیا۔
میری نظریں اس ٹھیلے والے کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ شکر ہے کہ وہ ابھی وہیں موجود تھا اور اپنی گٹھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ بہت عجلت میں، جلدی میں نظر آ رہا تھا۔ میں ہامتا ہوا کامتا ہوا اس کے سر پر جا پہنچا۔ او بھائی رکو، میں نے چلا کر کہا۔ وہ بری طرح چونکا اور میری طرف مڑا۔ چونکہ میں بھاگ کر آیا تھا اور سانس پھولی ہوئی تھی، اس لیے میں نے اپنا مفلر منہ سے ہٹا دیا تھا تاکہ کھل کر سانس لے سکوں اور بات کر سکوں۔ جیسے ہی اس ٹھیلے والے کی نظر میرے بے نقاب چہرے پر پڑی، اس کے ہاتھ سے رسی چھوٹ گئی اور اس کا چہرہ ایسے سفید پڑ گیا جیسے اس نے سامنے موت کو کھڑا دیکھ لیا ہو۔ اس کی پترائی ہوئی آنکھوں میں اتنا شدید خوف تھا کہ میں خود ڈر گیا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا اور اس کے منہ سے ایک چیخ نکلی، تم؟ وہ ہکلایا۔ اس کی آواز میں دہشت تھی۔ تم زندہ کیسے ہو؟ اس نے چیخ کر کہا اور پیچھے کی طرف بھاگا۔ میں تو جیسے جم کر رہ گیا۔ کیا مطلب؟ میں زندہ کیسے ہوں؟ میں نے آگے بڑھ کر اسے پکڑنے کی کوشش کی۔ رک جاؤ، میری بات سنو، یہ جیکٹ۔ لیکن وہ میری بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ یوں چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا جیسے میں کوئی بھوت ہوں۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ مر چکا تھا۔ میں نے خود اس لاش سے۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر، نامکمل چھوڑ کر، اپنا ٹھیلا اور سامان وہیں چھوڑ کر اندھیرے بازار کی گلیوں میں بھاگ نکلا۔ میں اس کے پیچھے چند قدم بھاگا، مگر وہ خوف کی شدت میں اتنی تیزی سے غائب ہوا کہ مجھے نظر بھی نہ آیا۔ میں وہیں سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا رہ گیا۔ میرے ہاتھ میں وہ جیکٹ تھی اور کانوں میں اس کے الفاظ گونج رہے تھے۔ تم زندہ کیسے ہو؟ وہ مر چکا تھا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ کیا وہ مجھے کسی اور سے ملا رہا تھا یا وہ مجھے ہی مردہ سمجھ رہا تھا؟ مگر کیوں؟ میں تو اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑا تھا۔ اس نے یہ کیوں کہا کہ میں نے خود اس لاش سے؟ کیا اس نے یہ جیکٹ کسی لاش سے اتاری تھی؟ میرے ہاتھوں میں پکڑی جیکٹ اچانک مجھے منو وزنی لگنے لگی، گھن آنے لگی مجھے اس سے۔ کہیں میں نے کسی مردے کا کفن تو نہیں خرید لیا؟ لیکن سوال پھر وہی تھا، اس مردے کی جیب میں میرا نام کیوں تھا؟ کیا وہ مردہ میں تھا؟ بازار کے چوکیدار نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا تو میں وہاں سے ہٹ گیا۔ اب مجھے اپنی ہی ذات پر شک ہونے لگا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھوا۔ میرا جسم گرم تھا، نبض چل رہی تھی۔ تو پھر وہ شخص اتنا خوف زدہ کیوں تھا؟ اس کے لہجے کا یقین بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے کچھ ایسا دیکھا ہے جس پر اسے میری موجودگی جھٹلا رہی ہے۔ میں بوجھل قدموں اور الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ واپس موٹر سائیکل تک آیا۔ جیکٹ اب مجھے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ایک ناک کی طرح لگ رہی تھی۔ میرا دل چاہا اسے وہیں پھینک دوں، مگر اس میں موجود راز مجھے ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ یہ پرچی، یہ تاریخ اور وہ جملہ، تم زندہ کیسے ہو، یہ سب ایک ایسا معمہ بن چکا تھا جسے حل کیے بغیر مجھے چین نہیں آنے والا تھا۔ گھر واپسی کا سفر عذاب بن گیا۔ ہر موڑ پر مجھے لگتا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ سڑک کے ہر سائے میں مجھے وہ ٹھیلے والا کھڑا نظر آتا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میری نظریں بار بار اس جیکٹ اور اس پرچی پر جا رہی تھیں۔
جو اب میں نے سامنے میز پر رکھی تھی۔ میں نے پرچی کو دوبارہ غور سے دیکھا، شاید کوئی اور اشارہ مل جائے، مگر وہاں صرف میرا پتہ اور آج کی تاریخ تھی، 9 دسمبر، یعنی آج کا دن۔ کیا یہ میری موت کی تاریخ تھی؟ میں نے جیکٹ کی جیبیں ٹٹولیں دوبارہ کہ شاید مجھے کچھ اور نظر آئے، کوئی شناختی کارڈ، کوئی فون نمبر، مگر وہاں کچھ نہیں تھا سوائے خالی بستر کے۔ میں صوفے پر بیٹھ کر سر پکڑ کر سوچنے لگا، کیا میرا کوئی ہم شکل ہے؟ مگر میرے خاندان میں تو کوئی نہیں۔ میرا بھائی تو بچپن میں ہی ملک سے باہر چلا گیا تھا، اور مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، اور اگر کوئی ہم شکل ہوتا بھی تو اس کی جیب میں میرا پتہ اور میری سالگرہ کی تاریخ کیوں ہوتی؟ یہ بات عقل سے ماورا تھی۔ وہ ٹھیلے والا کہہ رہا تھا کہ اس نے جیکٹ لاش سے اتاری ہے، اور اس لاش کی جیب میں میرا پتہ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ مرنے والا مجھے جانتا تھا، یا شاید وہ میرے پاس ہی آ رہا تھا، لیکن کون آ سکتا ہے میرے پاس اس ویران زندگی میں؟ اور اگر وہ آ رہا تھا تو وہ مر کیسے گیا؟ اور اس کی شکل مجھ سے اتنی ملتی تھی کہ ٹھیلے والا مجھے دیکھ کر اسے زندہ سمجھ بیٹھا۔ میرے سر میں شدید درد ہونے لگا، سوالوں کے جواب ملنے کی بجائے الجھتے جا رہے تھے۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے میں سناٹا پھیلا مجھے خوف زدہ کر رہا تھا۔ مجھے اس جیکٹ سے ڈر لگ رہا تھا، مگر میں اسے پھینک بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ یہی وہ واحد ذریعہ تھا جو مجھے اس راز تک لے جا سکتا تھا۔ میں کمرے میں ٹہلنے لگا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب سوؤں گا نہیں۔ جیسے ہی صبح ہوگی میں دوبارہ اس بازار میں جاؤں گا۔ میں پورا بازار چھان ماروں گا، اس ٹھیلے والے کو ڈھونڈ نکالوں گا اور اس سے پوچھوں گا کہ اس نے وہ لاش کہاں دیکھی تھی، وہ لاش کس کی تھی اور اس کا حلیہ کیسا تھا۔ مجھے اس راز کی تہ تک جانا ہی ہوگا، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا، میں اپنی عقل اور ہوش و حواس کھو بیٹھوں گا۔ میں نے جیکٹ کو کرسی کی پشت پر لٹکا دیا۔ اس کا کالا چمڑا لائٹ کی روشنی میں چمک رہا تھا، جیسے مجھے گھور رہا ہو۔ میں بستر پر بیٹھ گیا اور اپنی گھڑی کی سوئیوں کو دیکھنے لگا۔ ایک ایک سیکنڈ صدیاں بن کر گزر رہا تھا۔ مجھے انتظار تھا تو بس صبح کی پہلی کرن کا، تاکہ میں اپنی زندگی کے اس سب سے بڑے اور خوفناک راز سے پردہ اٹھا سکوں۔ مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ صبح ہونے تک میرے وہم و گمان سے بھی زیادہ خوفناک انکشافات میرا انتظار کر رہے ہیں۔ رات آنکھوں میں کاٹنے کے بعد جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو میری حالت کسی بیمار شخص جیسی ہو چکی تھی۔ آنکھیں سرخ تھیں اور سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں، مگر میرے ارادے پختہ تھے۔ مجھے ہر قیمت پر اس راز سے پردہ اٹھانا تھا جو کل رات سے میری روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ میں نے منہ ہاتھ دھوئے بغیر وہی کپڑے پہنے، موٹر سائیکل نکالی اور سیدھا لنڈا بازار کا رخ کیا۔ صبح کے وقت بازار کا منظر رات سے بالکل مختلف تھا، اور دکانیں کھل رہی تھیں اور صفائی والے جھاڑو لگا رہے تھے۔ میں سیدھا اسی کونے میں پہنچا جہاں کل رات میں نے وہ جیکٹ خریدی تھی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور مجھے امید تھی کہ وہ ٹھیلے والا وہیں ملے گا، مگر وہاں پہنچ کر مجھے شدید مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔
وہ جگہ خالی پڑی تھی، وہاں کوئی ٹھیلا نہیں تھا۔ میرا غصہ اور بے چینی بڑھ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میرے پاس ایک چائے بنانے والا اپنی دکان سجا رہا تھا۔ میں تیز قدموں سے اس کے پاس گیا اور پوچھا، چاچا، یہاں جو کل رات کپڑوں والا ٹھیلے والا کھڑا تھا وہ کہاں ہے؟ چائے والے نے بے نیازی سے مجھے دیکھا اور کہا، بیٹا، یہاں تو بہت سے ٹھیلے والے کھڑے ہوتے ہیں، کیا پتا تم کس کی بات کر رہے ہو؟ میں نے اس ٹھیلے والے کا حلیہ بیان کیا، اس کی بڑی چادر، اس کا خوف زدہ چہرہ اور اس کا کمزور جسم۔ چائے والا کچھ دیر سوچتا رہا کچھ دیر، اور پھر بولا، اچھا، شاید تم سہیل کی بات کر رہے ہو، وہ نشئی سا بندہ ہے، یہیں کچے کی آبادی میں رہتا ہے، آج شاید نہیں آیا۔ میرے لیے یہ اطلاع کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میں نے جلدی سے اس سے سہیل کے گھر کا مکمل پتہ پوچھا۔ چائے والے نے مجھے گلی نمبر اور ایک پرانے نیلے دروازے کی نشانی بتائی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے اس کچی آبادی کی طرف چل پڑا جو بازار کی عقب میں تھی۔ وہ علاقہ انتہائی گندا اور گنجان تھا۔ تنگ گلیاں، گٹروں کا بہتا پانی اور کچرے کے ڈھیر۔ مجھے وہاں سے گزرتے ہوئے گھن آ رہی تھی، مگر میرا مقصد مجھے رکنے نہیں دے رہا تھا۔ لوگوں سے پوچھتے پوچھتے بالآخر میں اس نیلے دروازے والے مکان کے سامنے پہنچ گیا جس کی حالت انتہائی خستہ تھی۔ دیواروں کا پلستر جھڑ چکا تھا اور دروازہ کئی جگہوں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کی اور دروازے پر زور زور سے دستک دی۔ اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ میں نے دوبارہ دستک دی اور ساتھ ہی دروازے کو زور سے پیٹا۔ کچھ دیر بعد اسے قدموں کی آہٹ سنائی دینے لگی اور پھر ایک ڈری ہوئی آواز آئی، کون ہے؟ جی وہی آواز تھی، اسی ٹھیلے والے کی۔ میں نے آواز بدل کر کہا، پولیس والے ہیں، دروازہ کھولو، تفتیش کرنی ہے۔ پولیس کا نام سن کر اندر ہلچل سی مچی اور پھر آہستہ سے دروازے کی کنڈی کھلی۔ دروازہ ذرا سا کھلا اور وہی خوف زدہ چہرہ نمودار ہوا۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی، اس کی آنکھیں خوف سے باہر ابل پڑیں۔ اس نے پہچان لیا تھا کہ میں وہی ہوں جسے وہ مردہ سمجھ رہا تھا۔ اس نے فوراً دروازہ بند کرنے کی کوشش کی، مگر میں اس کے لیے تیار تھا۔ میں نے اپنی پوری طاقت سے دروازے کو دھکا دیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ دھکا لگنے سے پیچھے صحن میں جا گرا۔ میں نے فوراً اندر سے کنڈی لگا دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ وہ زمین پر گر کر پیچھے سرکنے لگا۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر چلایا، مجھے مت مارنا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ مجھے انسان نہیں بلکہ کوئی آسیبی مخلوق سمجھ رہا تھا۔ میں آگے بڑھا اور اس کا گریبان پکڑ کر اسے کھڑا کیا۔ میرا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ مجھے بتاؤ، تم نے کل رات وہ بات کیوں کہی تھی؟ میں نے اس کے چہرے کے قریب ہو کر دھاڑا، تم مجھے دیکھ کر کیوں بھاگے تھے؟ اور یہ جیکٹ کس کی ہے؟ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور اس کی زبان لڑکھڑا رہی تھی۔ صاحب جی، میں غریب آدمی ہوں، لاچار آدمی ہوں، غلطی ہو گئی۔ میں نے تو بس جیکٹ اٹھا لی تھی، مجھے نہیں پتا تھا تم واپس آ جاؤ گے۔
اس کی باتیں میری سمجھ سے بالاتر تھیں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، صاف صاف بتاؤ ورنہ میں ابھی اصلی پولیس کو بلا لوں گا اور تمہیں قتل کے الزام میں اندر کروا دوں گا۔ قتل کا نام سن کر وہ مزید بو کھلا گیا۔ نہیں نہیں، میں نے قتل نہیں کیا، وہ تو حادثہ تھا۔ قسم لے لو صاحب، وہ حادثہ تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کیسا حادثہ؟ اور تم مجھے مردہ کیوں کہہ رہے تھے؟ میں زندہ ہوں، تمہارے سامنے کھڑا ہوں۔ اس نے کانپتے ہوئے لرزتے ہوئے ہاتھ سے میری طرف اشارہ کیا اور کہا، صاحب کل رات جب میں اپنا ٹھیلا لے کر گھر آ رہا تھا، اندھیرا بہت تھا، میری موٹر سائیکل کی ہیڈ لائٹ خراب ہے۔ سڑک کے موڑ پر اچانک ایک آدمی میرے سامنے آ گیا۔ میں بریک نہیں لگا سکا اور میری موٹر سائیکل اس سے ٹکرا گئی۔ وہ آدمی دور جا کر گرا اور اس کا سر فٹ پاتھ سے ٹکرایا۔ وہ سانس لینے کے لیے رکا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ میں ڈر گیا صاحب۔ میں اس کے پاس گیا۔ اس کی سانسیں بند ہو چکی تھی، خون بہت بہہ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس نے ایک بہت مہنگی جیکٹ پہن رکھی ہے۔ شیطان میرے دماغ پر سوار ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ تو مر گیا ہے، اب جیکٹ کا کیا کرے گا؟ میں نے جلدی سے اس کی لاش سے وہ جیکٹ اتاری اور اسے وہیں اندھیرے میں چھوڑ کر بھاگ آیا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ تو وہ جیکٹ ایک لاش کی تھی، ایک تازہ لاش کی۔ مجھے متلی ہونے لگی۔ لیکن تم مجھے دیکھ کر کیوں ڈرے؟ میں نے سوال کیا۔ سہیل نے اب جو بات کہی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ اس نے کہا، صاحب جس آدمی کو میری موٹر سائیکل لگی، جس کی لاش سے میں نے جیکٹ اتاری، وہ بالکل ہو بہو آپ جیسا تھا۔ اس کا قد، اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں بالکل آپ جیسی تھی۔ جب آپ کل بازار میں میرے ٹھیلے پر آئے اور منہ سے مفلر ہٹایا تو مجھے لگا کہ وہی مردہ زندہ ہو کر اپنی جیکٹ واپس مانگنے آ گیا ہے۔ اسی لیے میں ڈر کر بھاگا تھا۔ میں سکتے میں آ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں چلایا۔ کوئی میرا ہم شکل کیسے ہو سکتا ہے؟ تم نے اندھیرے میں غلط دیکھا ہوگا۔ اس نے قسمیں کھانا شروع کر دی۔ نہیں صاحب، اللہ کی قسم، میں نے اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ آپ کا جڑواں بھائی لگ رہا تھا۔ اگر یقین نہیں آتا تو جا کر دیکھ لو۔ شاید پولیس لے گئی ہو لاش کو۔ میں نے اس کے گریبان چھوڑ دیا اور دیوار کا سہارا لیا۔ میرا دماغ چکرا رہا تھا۔ میرا جڑواں بھائی؟ لیکن میرا بھائی تو 7 سال کی عمر میں باپ کے ساتھ بیرون ملک چلا گیا تھا۔ میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں تھا۔ کیا وہ واپس آ گیا تھا؟ لیکن اگر وہ واپس آتا تو میرے پاس آتا، سڑکوں پر کیوں مارا مارا پھرتا؟ اور اس کی جیب میں میرا پتہ اور میری سالگرہ کی تاریخ والی پرچی کیوں تھی؟ او خدایا، کڑیاں ملنے لگی تھی۔ اگر وہ شخص واقعی میرا بھائی تھا اور وہ میرے پاس ہی آ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے وہ جیکٹ اس نے میرے لیے تحفے کے طور پر خریدی تھی اور وہ پرچی اس نے یاد دہانے کے لیے رکھی تھی، اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں نے انجانے میں اپنے ہی مردہ بھائی کی جیکٹ خرید لی۔
نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ بہت زیادہ ڈرامائی ہے، یہ حقیقت نہیں ہو سکتی۔ میں خود کو تسلی دینے لگا، دلاسا دینے لگا کہ یہ سہیل جھوٹ بول رہا ہے یا اس نے نشے میں غلط دیکھا ہوگا۔ ابھی میں اسی کشمکش اور شدید ذہنی اذیت میں مبتلا تھا کہ اچانک میری جیب میں موجود موبائل فون بج اٹھا۔ اس خاموش اور کشیدہ ماحول میں گھنٹی کی آواز کسی دھماکے جیسی لگی۔ میں چونک اٹھا اور اپنے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی میرا دل ایک لمحہ کے لیے رک گیا۔ وہ ایک بین الاقوامی نمبر تھا۔ میرے پاس کبھی باہر سے کال نہیں آتی تھی۔ میرا ہاتھ بری طرح کانپ رہا تھا۔ سہیل نے مجھے پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھا۔ میں نے تھوک نکلا اور کال ریسیو کر کے کال کان سے لگایا۔ ہیلو، میری آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی۔ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی اور پھر ایک بھاری اور مانوس آواز ابھری، ایسی آواز جو میں نے برسوں سے نہیں سنی تھی، مگر خون کی کشش نے اسے فوراً پہچان لیا۔ ہیلو عادل، بیٹا کیا تم ہو؟ وہ میرے باپ کی آواز تھی۔ میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا باپ؟ اور اتنے سالوں بعد؟ جی جی میں ہوں، میں بمشکل بول سکا۔ کیسے ہو بیٹا؟ سالگرہ مبارک ہو۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی محبت تھی، ایک عجیب سا جوش اور جذبہ تھا جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ آپ نے آج کیسے فون کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ باپ نے ہنستے ہوئے کہا، ارے بیٹا، آج کا دن ہی تو خاص ہے۔ میں نے فون اس لیے کیا کہ یہ پوچھ سکوں کہ کیا مبین تمہارے پاس پہنچ گیا ہے۔ مبین کا نام سنتے ہی میرے کانوں میں سناٹے گونجنے لگے۔ مبین؟ میرا جڑواں بھائی مبین، میں نے بے اختیار دہرایا۔ ہاں بیٹا، مبین، باپ نے جوش سے بتایا۔ وہ پچھلے ہفتے سے بہت ضد کر رہا تھا کہ اس بار وہ اپنی اور تمہاری سالگرہ اکٹھے منائے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں عادل کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ وہ سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آیا ہے۔ وہ کل شام کی فلائٹ سے تمہارے شہر پہنچ چکا تھا۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے تمہارے لیے بہت سے گفٹس لیے ہیں، خاص طور پر ایک لیدر کی جیکٹ جو اس نے بہت مہنگی خریدی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا عادل کو بہت پسند آئے گی۔ میرے جسم کا سارا خون خشک ہو گیا۔ موبائل میرے کان سے پھسلنے لگا۔ جیکٹ؟ میرے منہ سے صرف یہی لفظ نکل سکا۔ ہاں جیکٹ، باپ نے بے خبری میں جاری رکھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ سیدھا تمہارے گھر جائے گا۔ اس کے پاس تمہارا ایڈریس نہیں تھا تو میں نے اسے لکھوایا تھا۔ اس نے پرچی لکھ لی تھی تاکہ بھول نہ جائے۔ بیٹا، میرا اس سے رات سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ اس کا فون بند جا رہا ہے۔ مجھے لگا وہ تمہارے پاس پہنچ کر باتوں میں لگ گیا ہوگا اور فون چارج کرنا بھول گیا ہوگا۔ ذرا اس سے بات تو کراؤ۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ باپ کی آواز میں اب تشویش نمایاں ہو رہی تھی، مگر یہاں میری دنیا ویران ہو چکی تھی۔ میرے سامنے کھڑا سہیل، وہ خونی جیکٹ، وہ پرچی جس پر میرا پتہ اور تاریخ لکھی تھی۔ سہیل کا اعتراف کہ مرنے والا میرا ہمشکل تھا، اور اب باپ کا یہ انکشاف کہ مبین میرے لیے جیکٹ لے کر آ رہا تھا۔ یہ سب باتیں مل کر ایک ایسی بھیانک حقیقت کا روپ دھار گئیں جسے قبول کرنا میرے بس میں نہیں تھا۔
مجھے چکر آنے لگے، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میرے ہاتھ سے موبائل فون چھوٹ کر زمین پر گر گیا، جس میں سے ابھی بھی میرے باپ کی آواز آ رہی تھی، ہیلو عادل، بیٹا بولو تو صحیح، مبین کہاں ہے؟ مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے سہیل کی طرف دیکھا جو اب بھی کونے میں دبکا بیٹھا تھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس نے کیا ظلم اٹھایا ہے۔ اس نے میرے اس بھائی کو مار ڈالا جو برسوں بعد مجھ سے ملنے، میری تنہائی بانٹنے اور مجھے گلے لگانے آ رہا تھا۔ وہ جیکٹ جو میں نے کل رات پہنی تھی وہ میرے بھائی کا آخری لمس تھی۔ وہ گرمائش جو مجھے محسوس ہوئی تھی وہ میرے بھائی کے وجود کی گرمائش تھی جو سردی سے بچنے کے لیے اس نے پہنی تھی اور پھر ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا ہو گیا۔ میری ٹانگوں نے میرا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا اور میں وہیں سہیل کے کچے صحن میں گھٹنوں کے بل گر گیا۔ میرے حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جس میں سالوں کی تنہائی اور تازہ ملنے والے اس کرب کا سارا درد شامل تھا۔ وہ بھائی جو مجھے منانے آ رہا تھا، میں نے اس کے کفن یعنی جیکٹ کا سودا چند روپوں میں کر لیا تھا۔ وہ پرچی اس کی محبت اور چاہت کا ثبوت تھی جو اس نے میرے گھر پہنچنے کے لیے لکھی تھی، مگر وہ گھر تو نہ پہنچ سکا۔ اس کی صرف جیکٹ اور پرچی پہنچی اور اب اس کی لاش کہیں لاوارث پڑی ہوگی۔ میری آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ سہیل مجھے حیرت اور خوف سے دیکھ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ پولیس کی دھمکی دینے والا یہ سخت گیر شخص اچانک بچے کی طرح کیوں رو رہا ہے، مگر اسے کیا معلوم کہ اس نے میری کائنات اجاڑ دی تھی۔ موبائل پر باپ کی آواز اب چیخو پکار میں بدل چکی تھی، عادل بیٹا کچھ بولو، کیا ہوا ہے؟ مگر میں بولنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں بس اس جیکٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا جو اب میرے گھر میں پڑی تھی، اور اس لاش کے بارے میں جو میرا ہم شکل تھا، میرا اپنا خون اور میرا اپنا دوسرا حصہ۔ میں نے زمین سے موبائل اٹھایا اور بمشکل اپنے حواس مجتمع کر کے پولیس ہیلپ لائن پر کال کی۔ میری آواز میں ایسی ویرانی تھی کہ دوسری طرف موجود آپریٹر بھی سنجیدہ ہو گیا۔ چند ہی منٹوں میں پولیس موبائل وہاں پہنچ گئی۔ سہیل کو گرفتار کر لیا گیا، جس نے خوف اور پشیمانی سے اپنا جرم قبول کر لیا تھا کہ اس نے حادثے کے بعد مدد کرنے کی بجائے چوری کی۔ میں تھانے پہنچا اور انسپکٹر کو سارا ماجرا سنایا، ساری حالت بتائی۔ جب میں نے انہیں اپنے جڑواں بھائی اور اس کی آمد کے بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئے۔ انسپکٹر نے فوراً شہر کے تمام ہسپتالوں میں وائرلیس پر پیغام بھیجوایا۔ آدھے گھنٹے بعد اطلاع ملی کہ سول ہسپتال کے مردہ خانے میں ایک ایسی لاش موجود ہے جو کل رات ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں لائی گئی تھی اور اس کی شناخت نہیں ہو سکی تھی۔ ہم فوراً ہسپتال پہنچے۔ مردہ خانے کی سرد فضا میں میرا دم گھٹ رہا تھا۔ وارڈ بوائے نے ایک اسٹریچر کے اوپر سے سفید چادر ہٹائی تو میرا دل پھٹ گیا۔ سامنے میرا ہی چہرہ بے جان پڑا تھا۔ وہ مبین تھا، میرا بھائی جو 7 سال بعد مجھے ملنے آیا تھا، مگر اب خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں اس لاش سے لپٹ کر دھاڑے مار مار کر رویا۔ وہ جیکٹ جو گھر پڑی تھی
دراصل اس کے جسم کی آخری پناہ گاہ تھی جسے سہیل نے چھین لیا تھا۔ میں نے وہیں سے بابا کو کال کی اور انہیں یہ قیامت خیز خبر سنائی۔ وہ فون پر ہی بکھر گئے۔ اگلی صبح بابا پاکستان پہنچ گئے۔ ان کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ باپ اور بیٹے کی اس ملاقات میں خوشی نہیں بلکہ صرف آنسو اور پچھتاوا تھا۔ ہم نے مبین کو اسی دن شہر کے قبرستان میں سپرد خاک کر دیا۔ وہ بھائی جو مجھے سالگرہ کا سرپرائز دینے آیا تھا، اپنی جان کا نذرانہ دے کر مجھے تنہائی کے عذاب سے نکال گیا تھا۔ تدفین کے بعد بابا نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور روتے ہوئے کہا، عادل، میں نے ایک بیٹے کو کھو دیا ہے، اب میں دوسرے بیٹے کو کھونے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، اب تم میرے ساتھ رہو گے۔ میں نے نم آنکھوں سے ان کی طرف دیکھا اور حامی بھر لی۔ روانگی سے پہلے میں نے وہ لیدر جیکٹ اپنے سوٹ کیس میں سب سے اوپر رکھی۔ یہ اب صرف ایک جیکٹ نہیں تھی بلکہ میرے بھائی کی نشانی اور اس کی محبت کا قرض تھی۔ گھر کو تالا لگاتے ہوئے میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دھند چھٹ چکی تھی اور سورج نکل رہا تھا۔ مبین چلا گیا تھا مگر جاتے جاتے اس نے مجھے میرا کھویا ہوا خاندان واپس دلا دیا تھا۔ میں نے بابا کا ہاتھ تھاما اور ایک نئے سفر کا آغاز کیا جہاں یادیں تو تھیں مگر اب تنہائی نہیں تھی۔